الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی چمک دمک دے رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ان کو آزمائیں۔ آپ اس کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، اور آپ کے رب کی عطا فرمائی ہوئی روزی ہی بہتر اور دیرپا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے بلکہ ہم ہی آپ کو روزی عطا فرماتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی کا ہی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 اور 122۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا اور 5 نمازیں قائم کرنے پر یہ وعدہ کیا گیا کہ یہ آپ کی خوشی اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ ہدایت دی گئی کہ ہم نے ان میں سے جو مختلف گروہوں کو اور مختلف لوگوں کو، اور مراد یہود و نصارہ اور مشرکین اور وہ تمام لوگ جو اللہ سے غافل اور آخرت سے غافل ہیں، ان میں سب کو نہیں، ازواجا منہم، ان میں سے ایک گروہ کو، ان میں کے مختلف لوگوں کو ہم نے جو چیزیں ایسی دے رکھی ہیں کہ جن سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ یہ سب زہرۃ الحیات الدنیا ہے، دنیاوی زندگی کی شادابی ہے، خوبصورتی ہے، چمک دمک ہے، اور بہت ہی پرکشش چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے اس لیے نہیں دی ہیں کہ آپ ان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیے۔ یہ ہم نے اس لیے ان کو دے رکھا ہے لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے سے آزمائیں کہ کون شکر ادا کر کے اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے حکموں پر اور اس کے فیصلوں پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر راضی ہوتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کا ناشکرہ بنا رہتا ہے اور مزید کی تلاش میں مادی زندگی گزارتا ہے کہ جس میں ایمان اور خیر اور نیکی کو کوئی دخل نہ ہو، صرف وہ مال کے پیچھے دیوانہ وار چلا جا رہا ہو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائیں کہ تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آپ کے رب کا جو عطا کیا ہوا رزق ہے وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں پڑی رہتی، لیکن آپ نے سادہ زندگی بسر کی اور سادگی کو اختیار کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت معمولی چٹائی پر آپ آرام فرما ہیں اور بہت ہی معمولی سامان آپ کے کمرے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے عرض کیا کہ ان کسریٰ و قیصر فیما ہما فیہ، کہ کسریٰ اور قیصر تو ان لذتوں میں اور نعمتوں میں ہیں کہ جن میں وہ مزے لے رہے ہیں، وَأَنْتَ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، اور آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چیز تمہیں رلاتی ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا،
کہ ان کو جو نعمتیں ملنی تھیں آزمائش کے لیے ان کو دنیا میں ہی دے دی گئی، اور ان کو پہلے دے دی گئی ہیں، ہمارے لیے بچا کر رکھی گئی ہیں، تیار کی گئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف جگہوں پر جہاں یہ فرمایا کہ مردوں پر سونا اور چاندی اور اسی طرح سے ریشم کو حرام قرار دیا گیا ہے، صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت دی، وہ بھی بہت معمولی مقدار میں، 4-4.5 گرام کی مقدار میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم ریشم کے کپڑے نہ پہنو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ۔ پھر یہ فرمایا کہ انہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، یہ ان کے لیے دنیا میں، تمہارے لیے آخرت میں۔ تمہارا اصل کام اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ اور گھر والوں سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو آس پاس رہنے والے اور پڑوسی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، وہ بھی اپنے گھر والوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے بھی ہمارے اوپر حق ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہمارے حق ہوتے ہیں کہ ان کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، مستبر علیہم، خود نماز کے پابند رہیں اور نماز کا حکم دینے کے بھی پابند رہیں، مسلسل حکم دیتے رہیں۔ لا نسألک رزقا، اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہم آپ کو روزی عطا فرماتے رہیں گے، اور ہم آپ کو روزی کا پابند نہیں بنائیں گے کہ روزی آپ ہی کو کمانا پڑے، اور اگر آپ نے کمانے کے باوجود فائدہ نہیں ہوا تو آپ غربت میں چلے جائیں اور پریشان حال ہو جائیں، بلکہ جو شخص نماز قائم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو نماز قائم کرنا، روزی کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنا، لیکن دنیا کو دل میں اس طرح نہ بسانا کہ وہ نماز سے بھی غافل کر دے اور نماز سے دور کر دے۔ اگر یہ بات ہوگی تو پھر روزی حاصل ہونے کے باوجود بھی اس میں برکت کی ضمانت نہیں لی گئی، اور اگر نماز کو مقدم رکھا گیا کہ اصل ڈیوٹی ہماری نماز ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اگر کوئی تجارت، کوئی ملازمت اس میں خلل انداز ہوتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، تو ہم اس میں تو کمی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نماز کے قائم کرنے میں کمی نہیں کر سکتے، نماز کے اہتمام میں کمی نہیں کر سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ نحن نرزقو، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم تم سے یہ بھی نہیں کہتے کہ تم روزی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، بلکہ نماز کی پابندی اور نماز کا حکم دینے کی وجہ سے، اس کی برکات سے اور نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے تمہاری تھوڑی روزی میں بھی ہم برکت دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، یعنی العاقبۃ المحمودۃ لذی التقوی، لأہل التقوی، بہترین انجام تقوی والوں کا ہے۔ نماز کا حکم ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے رزق دینے کا جو ذکر فرمایا جا رہا ہے، اس میں خاص اشارہ ہے کہ کبھی بھی زندگی گزارنے کے جو وسائل ہیں اور جو انسان کی دنیا کی مصروفیات ہیں وہ نماز میں رکاوٹ نہ بننے پائیں، کیونکہ جب اللہ روزی دینے والے ہیں اور انہی کی طرف سے نماز کا حکم ہے تو اللہ کی عبادت تمہاری روزی میں رکاوٹ اور کمی کا باعث ہرگز نہیں بن سکتی۔ حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ اہل دنیا کے درمیان ہوتے اور طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھتے اور کبھی دل پر یہ خیال گزر جاتا کہ کاش ہمیں بھی ملا ہوتا، جب گھر واپس آتے تو یہ دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے کہ ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی چمک دمک دے رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ان کو آزمائیں، آپ اس کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، اور آپ کے رب کی عطا فرمائی ہوئی جو روزی ہے وہ بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم ہی آپ کو روزی عطا فرماتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی ہی کا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد وہ کہتے الصلاۃ الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے اور ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔